میں کسی مولانا سے شادی کروں گی؟ اس کی مت ماری گئی ہے بیوقوف لڑکی، اسی لیے اسے MSc کرائی تھی کہ یہ اس قسم کی باتیں کرے۔ خیرالنساء کا غصہ بھڑکا ہوا تھا۔ تعجب تو مجھے بھی ہو رہا ہے کہ دنیا کی تلخ حقیقتوں سے ناواقف یہ نادان لڑکی آخر کسی مولوی کے ساتھ دشواریوں کو کس طرح جھیل پائے گی۔ باپ امین الحسن کے چہرے پر فکر کی گہری لکیریں پھیلتی جا رہی تھیں۔ سنیے سونو کے ابو، میں تو سمجھا کر تھک چکی ہوں، الٹا مجھے سمجھانے لگ جاتی ہے، اللہ رسول کے کیا کیا حوالے پیش کرنے لگتی ہے۔ ایسے میں بھلا اس سے کوئی کیا معقول بات کی جا سکتی ہے؟ آپ ہی اسے سمجھائے۔ خیرو تو گھبرا مت، میں اسے سمجھاتا ہوں، وہ میری بیٹی ہے، تعلیم یافتہ ہے، سمجھ جائے گی۔ خیرالنساء اور امین الحسن بستر پر دراز ہو گئے اور دونوں اسی فکر میں غرق تھے کہ آخر ان کی بیٹی نائمہ کا کیا ہوگا۔ رشتہ انجینئر لڑکے کا آیا تھا، وہ خلیج میں کسی بین الاقوامی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا، اس کے پاس فیملی ویزا تھا، تنخواہ بہت اچھی تھی اور معروف خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ ایک فرد کو رشتہ پسند تھا، امین الحسن تو اس رشتے سے زیادہ ہی خوش تھے۔ خیرو تیری بیٹی راج کرے گی، راج، لڑکے کے پاس فیملی ویزا ہے۔ ارے ادھر اس کا نکاح ہوا اور ادھر اڑ جائے گی تیری نائمہ۔ شہر میں 4 کمرے کا فلیٹ لے کر رہتا ہے وہ، کمپنی کی طرف سے بہترین گاڑی ملی ہوئی ہے، اس کے نیچے کتنے 100 ملازم کام کرتے ہیں۔ خوش قسمت ہے تیری نائمو، دیکھ ماشاءاللہ کیا رشتہ آیا ہے۔ تصویر دیکھی ہے تو نے لڑکے کی؟ ارے پرنس لگتا ہے ماشاءاللہ، عرب شہزادے سے کم نہیں ہے۔ خیرالنساء بھی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ اس کی خوشی کا تو یہ عالم تھا کہ وہ ٹھیک سے الفاظ تک ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ بس جی، اب اللہ کے لیے جلدی جلدی تیاری شروع کر دیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ رشتے کو کسی کی بری نظر نہ لگے۔ میں نے تو تصویر نائمہ کے کمرے میں رکھ دی ہے، کسی وقت دیکھ ہی لے گی وہ بھی۔ بہت خوش نصیب ہے ہماری گڑیا۔ دوسرے دن ماں نے اس سے تصویر کے بارے میں پوچھا تو اس کے جواب سے ماں حیرت میں پڑ گئی۔ نائمہ، امی مجھے لڑکے میں کوئی کمی نظر نہیں آتی، سوائے اس کے کہ میں کسی عالم دین مولانا لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ خیرالنساء، یہ تو کیا بکواس کر رہی ہے؟ تیرے ابو اس رشتے سے کتنے خوش ہیں، تمہیں کچھ پتہ ہے؟ مولانا سے شادی کرے گی، بیوقوف لڑکی۔ پہلے یہ تو جاننا چاہیے تھا کہ یہ لڑکا کیا کرتا ہے۔ انجینئر ہے، خلیج میں نوکری کرتا ہے، لاکھوں کا مہینہ کماتا ہے، کتنے 100 ملازمین اس کے انڈر کام کرتے ہیں، فیملی ویزا ہے اس کے پاس، 4 کمرے کا فلیٹ لے کر رہتا ہے، بہترین گاڑی ہے۔ نائمہ، امی یہ سب ٹھیک ہے لیکن اس کے چہرے سے دینداری تو نہیں جھلک رہی، مجھے دیندار لڑکا چاہیے۔ خیرالنساء، تیرا دماغ کھسک گیا ہے کیا؟ یہ کیا دینداری کٹ لگا رکھی ہے؟ اس کو چھوڑ کر تو 4-5 ہزار والے کسی مولوی سے بننا چاہتی ہے؟ کیا کرے گا کوئی مولوی تیرے لیے؟ پاگل کہیں کی، کس نے تمہیں الٹی سیدھی پٹی پڑھائی ہے؟ نائمہ، امی کسی نے مجھے کچھ نہیں سکھایا، میں کسی مولانا سے اس لیے شادی کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنا حق بھی جانتا ہے اور بیوی کا بھی، وہ حقوق مانگتا ہے تو حقوق ادا بھی کرتا ہے، وہ امانتدار ہوتا ہے، وہ بد نظر نہیں ہوتا، وہ محبت صرف مجھ سے کرے گا، اور روزی تو بہرحال لکھی ہوئی ہے، وہ تو جتنی ملنی ہوگی مل کر رہے گی۔ خیرالنساء، تیرے باپ کو کتنا صدمہ ہوگا جب وہ یہ سنیں گے، کیسا اچھا بڑا رشتہ آیا ہے۔ ارے ایسے رشتے اب کہاں ملتے ہیں بے وقوف لڑکی کہیں کی۔ نائمہ، امی یہ اچھا رشتہ کتنے پیسوں میں طے ہوگا؟ لاکھوں کمانے والا کتنے لاکھ کی مانگ کرے گا، یہ بھی معلوم ہے نا؟ خیرالنساء، یہ تیرا مسئلہ ہے یا تیرے والدین کا مسئلہ ہے؟ شادی میں تو آج کے زمانے میں پیسے خرچ ہوتے ہی ہیں، اس میں ایسی کون سی نئی بات ہے؟ تو زیادہ دلیلیں مت بگاڑ، سمجھی؟ نائمہ، امی آج کے زمانے میں بھی اچھے مولانا بغیر کچھ لیے شادی کرتے ہیں، سنت کے مطابق شادی ہوتی ہے۔ میرے لیے آپ لوگ کوئی مولانا لڑکا تلاش کیجئے اور سوچئے نا، یہ دنیا کتنے دنوں کی ہے، آج نہ کل سب کو مر جانا ہے۔ میں کسی خدا ترس انسان کے ساتھ جینا چاہتی ہوں تاکہ میری آخرت تباہ نہ ہو جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ امین الحسن نے صبح ناشتے کے بعد جب نائمہ کو آواز دی تو نائمہ نے پہلے سے ہی اپنا ذہن بنا لیا کہ اسے کسی طرح باپ کو قائل کرنا ہے۔ امین الحسن، بیٹا ہم لوگوں نے آپ کے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے، ہم سب لوگوں کو لڑکا پسند ہے۔ آپ کی امی بتا رہی تھی کہ ابو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر آپ میری خوشی چاہتے ہیں تو میرے لیے کوئی دیندار عالم دین لڑکا دیکھیے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سن کر آپ کو اچھا نہ لگے گا، لیکن میں آپ سے پھر بھی یہی گزارش کروں گی۔ امین الحسن، لیکن بیٹا مولوی لوگوں میں بھی تو برے لوگ ہوتے ہیں، اگر کوئی ناہنجار مولوی مل گیا تو نہ دنیا ملی اور نہ آخرت، خسارہ ہی خسارہ۔ ہم آپ کا برا تو نہیں چاہ سکتے نا بیٹا؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں ابو، لیکن ہر جگہ شرع دیکھی جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ مولوی برے ہوں لیکن زیادہ تر تو اچھے ہوتے ہیں، اور کیا ضروری ہے کہ میری قسمت میں ہی کوئی برا ہو؟ آپ اللہ پر بھروسہ تو کیجئے، میری دنیا بنانے کے چکر میں میری آخرت کو کسی بے دین کے حوالے مت کیجئے۔ امین الحسن لاجواب ہو گئے تھے، انہیں اپنی بیٹی کی بات میں جان نظر آ رہی تھی۔ وہ کوئی کم سن اور گنوار لڑکی بھی نہیں تھی، اعلیٰ تعلیم سے بہرہور تھی، 23 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی، وہ اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کر سکتی تھی،
لیکن انہیں سماج اور خاندان کے لوگوں کا طعنہ ستا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، باتیں بنائیں گے اور انہیں سب کی باتیں سننی پڑیں گی۔ خیرالنساء کو انہوں نے اب خود ہی قائل کرنا شروع کر دیا اور اس تلاش و جستجو میں لگ گئے کہ کوئی اچھا عالم ملے تو اپنی بیٹی کی شادی کر دیں۔ اللہ کا کرنا دیکھیے کہ انہی دنوں شہر میں دینی جلسہ ہو رہا تھا۔ ایک نوجوان عالم دین قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں دھواں تقریریں کر رہا تھا۔ امین الحسن کی آنکھوں میں امید کی روشنی جھلملانے لگی۔ 6 مہینے کے اندر شادی ہو گئی۔ مولانا ایک دینی ادارہ میں تدریسی فریضہ انجام دے رہے تھے۔ وہی کوئی 10,000 کی تنخواہ تھی۔ شادی بڑے ہی سادہ انداز میں بغیر کسی سلامی کے ہوئی۔ نائمہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں زمین پر ہوں ہی نہیں۔ ویسے بھی مولانا شیروانی بہت حسین لگ رہے تھے، لیکن دوسری طرف خاندان کے لوگ مزے ضرور لے رہے تھے۔ چچا زاد بھائی امین الحسن سے کہہ رہے تھے، چلیے امین صاحب، پیسے بچانے کے لیے آپ نے اچھا قدم اٹھایا۔ دینداری کے پردے میں یہ حرکت آسانی سے چھپ جائے گی۔ گاؤں کے مکھیا نے بھی طنز کیا، مبارک ہو امین بابو، نہیں بھی تو 25-30 لاکھ کی بچت ہو گئی ہوگی۔ ویسے شادی کے بعد اسی پیسے سے مولانا کو کوئی بزنس کروا دیجیے گا۔ 2 مہینے بعد نائمہ سسرال سے اپنے مائکے آئی تھی۔ وہ ایسے خوش تھی جیسے اسے زندگی کا سب سے بڑا خزانہ ہاتھ میں لگ گیا ہو۔ ماں کو اس بات کی خوشی تھی کہ بیٹی خوش ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندرون میں خلش اب بھی موجود تھی۔ البتہ امین الحسن پوری طرح مطمئن تھے۔ باپ بیٹی کے درمیان باتیں ہو رہی تھی کہ نائمہ کے فون کی گھنٹی بجی۔ ادھر اس کے شوہر تھے۔ وہ موبائل فون لے کر کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر آئی تو اس کا چہرہ کھل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں اور وہ کہہ رہی تھی، ابو، وہ آپ کے داماد نے مدینہ منورہ کے تحقیقی ادارے میں کوئی نوکری کے لیے عرضی دی تھی، وہ منظور ہو گئی ہے۔ 1.5 لاکھ تنخواہ کے ساتھ رہائش فری دی جائے گی اور فیملی ویزا بھی ہے۔ ہم لوگ اگلے 6 مہینے کے اندر انشاءاللہ مدینہ شریف میں ہوں گے۔ خیرالنساء امین الحسن کو دیکھ رہی تھی اور دونوں مارے خوشی کے روئے جا رہے تھے۔ یاد رکھیے کہ دنیا مقصود نہیں ہے۔ جو اللہ سے ڈر کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں، دنیا ان کے قدم چومتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارے، اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں اور ایسے طریقے سے روزی دیتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ مگر جو دنیا ہی کو اپنا نصب العین بنا لے، وہ آخرت کی نعمتوں سے محروم ہوتا ہے اور دنیاوی زندگی بھی پریشان کن ہوتی ہے۔